وزراء کرام، آنریبل ممبرز پارلیمنٹ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج آپ سب کو زحمت دی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو حالیہ بجٹ پاس ہوا ہے اس میں پوری دل جمی کے ساتھ آپ نے کارروائی میں حصہ لیا اور بجٹ کو آپ نے بڑی محنت سے منظور کروایا۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دور میں 2022-23 کے دور میں ہم نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اور جو ہماری اتحادی پارٹیوں کے سربراہ تھے، سب نے مل کر ہم نے ریاست کو بچایا اور سیاست کو ہم نے داؤ پہ لگایا۔ اور اگر ہم نے ریاست کو نہ بچایا ہوتا تو پھر کہاں کا بجٹ اور کہاں کی سیاست؟ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مرحلہ وہ گزر گیا اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پچھلے دور میں سیاست کو چمکانے کے لیے کس طرح کے بڑے بڑے بول بولے گئے، وعدے وعید کیے گئے۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ 90 دن کے اندر پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کرپشن کا خاتمہ تو دور کی بات، کرپشن کے اتنے بڑے اسکینڈل آئے جو سب آپ کے سامنے ہیں۔ چینی اور گندم کو پہلے ایکسپورٹ کیا گیا، پھر بعد میں امپورٹ کیا گیا، اور جو ایک ہلکا یاراں تھا ان کی جیبیں بھری گئیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ 300 ارب ڈالر پاکستان کا لوٹا ہوا وہ لے کر آئیں گے۔ لوٹے ہوئے دولت کی ایک ڈھیلا بھی نہیں آیا، مگر برطانیہ کے ادارے نیشنل کرائمز ایجنسی کی مہربانی سے پاکستان کے خزانے میں 190 ملین پاؤنڈ بھجوائے گئے تاکہ یہ رقم قوم کی قومی خزانے میں جمع ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہیرا پھیری سے اس 190 ملین پاؤنڈ پر بھی ہاتھ صاف کیے گئے۔ تو یہ ہے وہ ریکارڈ اس زمانے کا اور اس حکومت کا۔ ہم نے الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں جو عوامی خدمت کا ایک بیڑا اٹھایا ہے، کسی حوالے سے بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، لیکن دانستہ طور پر عوام سے دروغ گوئی کا کوئی دور دور تک کوئی نشان نہیں، الحمدللہ۔ اور یہ 76 سال کے نتیجے میں آج قوم جس جگہ کھڑی ہے اور جو چیلنجز، ہمالیہ نما چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم مل کر، یہ بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ ہم انشاءاللہ مل کر ان مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اس حوالے سے اس بجٹ میں
میں نے یہ پہلے بتایا اور اس حوالے سے کئی طرح طرح کی باتیں کی گئیں کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF سے مل کر بجٹ بنا رہے ہیں. کیا اس میں کوئی بات راز کی ہے کہ IMF کے ساتھ ایک اور پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور وہ 3 سالہ پروگرام ہے؟ اس حکومت کے زمانے میں ان کے لیڈر نے کہا تھا، جن کو بانی کہتے ہیں عرف عام میں، کہ میں مر جاؤں گا IMF نہیں جاؤں گا. اور کئی ماہ اسی میں لگا دیے اور وقت نکل گیا اور پھر IMF کے پاس گئے اور IMF سے ایک بڑا مہنگا پروگرام لیا اور پھر اسی پروگرام کو سیاست کی نظر کر دیا گیا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ جا رہی تھیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خدشے سے بجٹ میں کوئی گنجائش نہیں تھی. یکایک قیمتیں کم کر کے اور قومی خزانے کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ دل کی گہرائیوں سے قوم کی خدمت کی ہے اور خاص طور پر ان طبقات کو جو کہ محروم المعیشت ہیں، ان کا ہمیشہ خاص خیال رکھا اور ان کے اسی ویژن کو، اسی پالیسی کو ہم پوری کوشش کر کے اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں. مشکلات بے پناہ ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل بلوچستان میں کوئٹہ میں ہم نے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا اور یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھنے والی ہے کہ جو بلوچستان میں 28,000 کے لگ بھگ جو کنیکشنز ہیں، لیگل کنیکشنز ہمارے وہاں کے ہاریوں کے یا کسانوں کے، اس کے اوپر بجلی وہ استعمال کر رہے تھے لیکن اس کا بل ادا نہیں کرتے تھے اور تقریباً 80-90 ارب روپے سالانہ وفاق کو اس مد میں نقصان کا سامنا ہوتا تھا اور یہ خسارہ اٹھایا جاتا تھا. اور اگر آپ ایک اوسطاً آپ ایک اندازہ لگائیں تو پچھلے 8-10 سالوں میں 500 ارب روپے، یعنی قومی خزانے کے 500 ارب روپے وہ بالکل، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گون ڈاؤن دا ڈرین، بالکل وہ تباہ ہو گئے، بہہ گئے پانی میں. کاش کے نقصانات چوری کے حوالے سے نقصانات اٹھانے کے بجائے یہی پیسہ اگر عوام کی خوشحالی، ہسپتالوں، یونیورسٹیوں، سڑکات، تعلیم کے لگا ہوتا تو قوم کی کتنی خوشحالی اور بہتری کا ایک نیا دور ہوتا. تو کل ہم نے اس باب کو ختم کیا اور وفاق نے اور بلوچستان کی حکومت نے مل کر ان 28,000 ٹیوب ویل کنیکشن کو کاٹنے کا فیصلہ کیا اور ان کو شمسی توانائی سے چلانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا، جس کے اوپر 55 ارب روپے خرچ ہوں گے اور 70% وفاق برداشت کرے گا اور 30% بلوچستان کی حکومت برداشت کرے گی. نتیجتاً سالانہ جو 70, 80 یا 90 ارب روپیہ خسارہ ہوتا تھا اور وفاقی یعنی قومی خزانہ برداشت کرتا تھا، وہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اور سستی بجلی، شمسی توانائی وہ پیدا ہوگی اور کسان کی جو لاگت ہے اس میں بے پناہ کمی آئے گی. یہی ماڈل انشاءاللہ ہم اب پاکستان کے باقی صوبوں میں جہاں پر تیل سے، یہ تو بلوچستان میں تو اپنا سرکاری
जो कनेक्शन है केस्को का, उससे ये ट्यूबवेल चलते थे। पाकिस्तान में 10 लाख ट्यूबवेल ऐसे हैं जो तेल से चलते हैं, और इस तेल की जो कीमत है सालाना इंपोर्टेड ऑयल वो $3.5 अरब है। अब अंदाज़ा करें कि $3.5 अरब की लागत से और हमारे कौमी ख़जाने के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत महदूद है। तो इसको हमने और मैंने और हमारी काबीना के जो ऑनरेबल मेंबर से मिलकर आज से 2-3 महीने पहले ही फैसला कर लिया था कि हमने बतदरीज ये तेल पर चलने वाले 10 लाख ट्यूबवेल्स, इनके लिए एक बिजनेस मॉडल बनाना है, और उसके तहत इन किसानों को हम कर्ज़े लेके देंगे। उसमें वो कितना हिस्सा डालेंगे, कितना बैंक कर्ज़ा देगा और सूद जो है उसको किस तरह हैंडल किया जाएगा, ये बिजनेस मॉडल बनाकर हम जल्द से जल्द इन 10 लाख जो ट्यूबवेल्स तेल पे चलते हैं इनको शमसी तवानाई पे लेके आएंगे। क्योंकि आज दुनिया जो शमसी तवानाई है, सोलर एनर्जी, वो यानी कम तरीन कीमतों पर आज वो मुहैया है, और इससे आज पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको अल्लाह ताला ने सूरज की शुआओं से माला माल किया है, इससे फ़ायदा ना उठाना कुफराने नेमत है और ये एक बोझ है। तो मैं समझता हूँ कि अब हम इसकी तरफ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बजट में यकीनन टैक्सेस लगे हैं, और जो अशराफिया है, जो उमरा हैं, उनके ऊपर टैक्स बाज़ नए एरियाज़ में पहली मर्तबा लगा है। मिसाल के तौर पर जो ये ज़मीन के लैंड डेवलपमेंट के जो कारोबार करते हैं और उसमें सरमायाकारी करते हैं, वो सरमायाकारी ना वहाँ पर वो सारा साल वो सरमायाकारी रहती है और ज़मीन की कीमतें बढ़ती रहती हैं, और वो बैठे बैठाए मुनाफा होता है, ना कोई प्रोडक्शन पैदावार, ना मुलाजमतें, ना कुछ और फिर मुनाफे कमाकर कहाँ ले जाते हैं मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता। तो उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया है, जिसके नतीजे में तकरीबन 100 अरब रुपए आमदन की तवक्को है। मगर इसी हवाले से जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर भी टैक्स लगा है, जिसके ऊपर एक उन्होंने जायज़ तौर पर उन्होंने एक अपना एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि क्या बस हम ही लोग रह गए हैं टैक्स देने के लिए, जिनके पास बेपनाह वसाइल हैं और वो करोड़ों अरबों डॉलर ले जाते हैं, उनके बारे में कभी किसी हुकूमत ने सोचा? तो मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगाया है, जो कि इनको क्या कहते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस, ये फर्स्ट टाइम उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है। मेरे नज़दीक अभी और लगना चाहिए था, लेकिन इंशाअल्लाह अगले साल हम इसकी और तैयारी करेंगे, क्योंकि ये वो रियल एस्टेट का बिजनेस है जहाँ पर यानी ये कह देना 40 जनाब सनतें जो हैं वो इस पर अपना अमल पैरा होती हैं, सीमेंट लगता है और बिजली लगती है, स्टील लगता है, फलां होता है, लकड़ी लगती है। भाई फिर करें, डेवलप करें। आप तो ज़मीन रख कर उसके ऊपर सट्टाबाजी करते हैं और बैठे बैठाए ज़मीनों की कीमतें दुगनी तिगनी होती हैं। उसके नतीजे में ये सैलरीड क्लास जो है उसके ऊपर टैक्स लगा तो उनका यकीनन, और फिर जो बिजली के जो नर्ख हैं उनकी रीबेसिंग हुई है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर पावर मिनिस्टर मौजूद हैं और सेक्रेटरी पावर भी मौजूद हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद हैं, एमओस हैं, सेक्रेटरी एफएस, वो इसको मज़ीद तफसील बयान कर सकते हैं। तो उन्होंने यकीनन जो सबसे नीचे जिनको हम
پروٹیکٹڈ کہتے ہیں سیگمنٹس، جو کہ سب سے کم غریب لوگ، عام آدمی بجلی کا جو بل 100 یونٹ یا 200 یونٹ دیتے ہیں، ان کو ہم پروٹیکٹڈ سیگمنٹس کہتے ہیں، ان کے بھی نرخ بڑھے تو یقیناً پورے ملک میں ایک صدائے احتجاج بلند ہوئی، اور ان کا یہ یقیناً ان کا یہ غصہ، ان کا احتجاج جائز ہے۔ مگر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اپنے جو شراکت دار ہیں اس پروگرام میں، پہلے ہم نے معاش کو استحکام دلانا ہے، پھر ہم نے معاشی ترقی اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھنا ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہمارے ہم نے چیزیں طے کی تھیں، اور ہم ان میں نہیں کہ ہم بات کر کے بدل جائیں اور پھر اپنی سیاست کریں۔ چنانچہ اپنے پاکستان کے ان کروڑوں صارفین، یہ ایک نہیں ہے، حنیف عباسی صاحب ذرا توجہ دیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ 2.5 کروڑ صارفین ہیں، 2.5 کروڑ صارفین۔ اور لغاری صاحب یہ کتنی پرسنٹ بنتی ہے ہاؤس ہولڈس کی؟ نہیں زیادہ ہے، 58۔ جی دیٹس رائٹ، جی ڈومیسٹک کی بات کر رہے ہیں، یعنی میں جو گھریلو میں صارفین کی بات کر رہا ہوں۔ گھریلو صارفین جو ہیں وہ 94% اس سے فیض یاب ہوں گے، جو آج میں اعلان کرنے والا ہوں، 94%۔ مگر بات صاف کرنی چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے قوم سے، نہ ہم نے پہلے کبھی کی، نہ انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ یہی نواز شریف نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ جو گھریلو صارفین ہیں 94%، ان میں 200 یونٹس تک ہم ان کو رعایت دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے، جولائی، اگست، سپٹمبر، اور پھر اکتوبر میں موسم بہتر ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ بجلی کی جو استعمال ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اور اس 3 مہینے کی جو ہم اپنے عام شہری، عام صارف جو ہے، یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ 2.5 کروڑ یہ کنزیومرز ہیں، ہاؤس ہولڈز ہیں، 94% کے اوپر 50 ارب روپے کی رقم خرچ ہوگی، 50 ارب روپے، اور اس میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن بھی شامل ہے۔ تو یہ ہم نے 50 ارب روپے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکالا ہے، ماضی کی طرح وعدہ کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، عوام کا بھی خیال رکھا، غریب عوام کا، عام آدمی کا، اور جن کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کر کے آگے چلنا ہے ان کو بھی پوری طرح آن بورڈ رکھا، ان کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہیں کہی، ان کو بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور فنڈز کا بھی بجٹ سے نکال کے اس کا انتظام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو برباد کرنے کا جو وہ نسخہ تھا 2021 اور 22 کا، کہ جناب تیل دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور قیمتیں کم کر دیں، اور خزانے میں اس کا نہ کوئی بجٹ، نہ کوئی دھیلا رکھا گیا، اور اس طرح ریاست کو تباہ کیا گیا۔ اور اللہ کے فضل سے آ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ریاست کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور سیاست کو ہم نے تباہ کیا، ہمیں اس سے کوئی اس کا دکھ نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہ 50 ارب روپے ہم نے مختص کیے ہیں، اور 94% جو ہاؤس ہولڈز ہیں یا گھریلو صارفین ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ، 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ۔ اور اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جائز ایک مطالبہ ہے عام آدمی کا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یقیناً موسم بدلے گا، شدید گرمی کی جو اس کو تپش ہے۔ دیکھیے بجٹ جو ہماری ایک ضرورت تھی ملک کی کہ ہمیں IMF کے ساتھ پروگرام کرنا تھا،
اگر اس کے بغیر کر سکتے تو میں آخری شخص ہوتا کہ ہم کہتا کہ IMF کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے. وہ ہماری ایک مجبوری ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے ایمانداری سے اور خلوص دل سے اور قربانی اور احسار سے ہم نے محنت کی شبانہ روز، اور جو اشرافیہ ہے جس نے پاکستان سے بے پناہ فائدے حاصل کیے ہیں، وہ پاکستان کو اب یہ واپس فائدہ لوٹائے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو صاحب حیثیت جو ہیں اشرافیہ، جو دولت سے مالا مال ہیں، آج ان کا وقت آ گیا کہ وہ قربانی اور احسار کا مظاہرہ کریں، اور ساتھ صنعت و حرفت اور زراعت کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات محنت کرے گی. بچت ہم کریں گے. ڈاؤن سائزنگ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور میں خود نگرانی کر رہا ہوں ان تمام اہم شعبوں کی. FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی 100% ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے. پرسوں میں کراچی میں تھا، وہاں پر سارے حالات سے آگاہی حاصل کی. اب آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر جو امپورٹس ہوتی ہیں یا ایکسپورٹس ہوتی ہیں، سالانہ $5 ارب کا فریٹ، یعنی بحری جہازوں کا کرایہ کہہ لیں عام زبان میں، $5 ارب خرچ کیا جاتا ہے. $5 ارب. یہ آپ سن کر آپ کو بہت حیرانگی بھی ہوگی اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہوگی، لیکن بات یہ ایسی ہے کہ $5 ارب کا فریٹ سالانہ خرچ کیا جاتا ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر. جو مایا ناز پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC کے پاس صرف 12 جہاز ہیں. ان کی سال کی جو خالی تنخواہیں ہیں وہ $5 ارب ہیں. $5 ارب، یعنی فی جہاز کہہ لیجیے 48 کروڑ روپیہ آتا ہے یا 47 کروڑ روپیہ، اور صرف 12 جہاز. اب بتائیے کہ اگر ہم $5 ارب ہم ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جہاز ہیں، بنگلہ دیش کے پاس کئی سو جہاز ہیں اور دوسرے ممالک کے پاس کئی سو بحری جہاز ہیں، ہزاروں میں، اور وہ خود وہ کرایہ جو ہے کماتے ہیں، ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں، امپورٹس بھی کرتے ہیں. یہاں پر ہم $5 ارب ہم ادا کر رہے ہیں اور اپنی ہماری فلیٹ کوئی نہیں ہے، اور تنخواہ جو ہے وہ $5 ارب سال کی. یہ ہے وہ ایک بدقسمتی سے ہماری شومی قسمت ہے کہ جو ملک کے ہر کونے کونے میں آج وہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اس کا ہم نے علاج کرنا ہے، فوری طور پر علاج کرنا ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن اگر اس کی تدبیر کرنی ہو، حل نکالنا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمت کرے انسان، تو کوئی مشکل نہیں رہ جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم نے یہ 50 ارب روپے سے یہ 3 مہینے کا اپنے غریب بجلی کے صارفین جو 92% ہے، 92% ہیں گھریلو صارفین، ان کو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. آئندہ کے لیے ریلیف کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں کہ جو کرپشن کی نظر اربوں کھربوں ہو رہے ہیں وہ کرپشن بند کی جائے. ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک مقتدر ادارے نے ہمیں بتایا کہ صرف کراچی کی بندرگاہ پر سالانہ 1200 ارب روپے کی امپورٹ ٹیکسز چوری ہو رہے ہیں. اس لیے میں پرسوں وہاں پر تھا. اب میں نے FBR کی میٹنگ پھر رکھی ہے. 1200 ارب روپے کی چوری وہاں پر ہو رہی ہے کراچی کی بندرگاہ پر. وہ ہماری جو امپورٹس ایکسپورٹس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں، مینلی امپورٹس کے اوپر، یہ اس سے ہٹ کر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2700 ارب روپے کے کلیمز وہ ٹریبونلز اور ہائر لیول پر عدالتوں میں کئی سالوں اور دہائیوں سے پڑے ہوئے ہیں،
اور دونوں طرف کے جو پارٹیزیں ملی ہوئی ہیں اور قوم کا یعنی تیل نکالا جا رہا ہے. یہ ہیں وہ بڑے بڑے چیلنجز، یہ ہیں وہ پیراسائٹس جس نے پاکستان کے جسم کو لہو لہان کر دیا ہے. اور اگر ہم نے غریب آدمی کی شنوائی کرنی ہے، اگر ہم نے پاکستان کو خوشحالی کے راستے لے کے جانا ہے، اگر ہم نے کشکول توڑنا ہے، اگر ہم نے قرضوں کے زندگی سے نجات حاصل کرنی ہے، تو واحد طریقہ کہ ہم خلوص دل سے اور ایمانداری سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم دن رات محنت کریں اور شبانہ روز محنت کریں. اور جن طبقات نے، جنہوں نے پاکستان سے بے پناہ فائدے حاصل کیے ہیں، وہ پاکستان کو اس کا حق واپس لوٹائیں. اور جہاں تک میری ذمہ داری ہے، آپ نے مجھے نواز شریف کی تجویز پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے آپ نے منتخب کیا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنی کابینہ کے جو قابل احترام ممبرز کی حوالے سے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جان لڑائیں گے. کوئی رتی برابر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور دن رات پسینہ بہائیں گے اور پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے اور ان تمام مشکلات سے نجات حاصل کروائیں گے. اس کے لیے دن رات ہم کاوشیں کر رہے ہیں. ہماری جو زراعت ہے اس میں بے پناہ اس میں ترقی کی گنجائش ہے. آئی ٹی کے اوپر بے پناہ ترقی کی گنجائش ہے. معدنیات میں بے پناہ ترقی کی گنجائش ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں. کیا باقی قوموں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ کوئی آسمان سے اترے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں، بینکرز ہوں، سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، افسران ہوں، ٹیچرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، سپاہی ہو، جج ہو، وکیل ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کسان ہو، بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں اور بے پناہ مہربانی کی رب تعالیٰ نے اپنے وسائل جو ہم پر نچھاور کیے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان وسائل سے ہم نے کام نہیں لیا، ان کو بروکار نہیں لے کے آئے. لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. آج بھی اگر ہم فیصلہ کر لیں، ہم اپنی کمر کس لیں، تو یقین کریں کہ انشاءاللہ پھر کوئی مشکل راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. دریا، پہاڑ، سمندر عبور کریں گے. شرط یہ ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. اگر پی آئی اے کی فلائٹ آپ نے پکڑنی ہے صبح 7 بجے تو پھر صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے، نماز پڑھ کے اپنے نہا دھو کے پھر ایئرپورٹ جاتے ہیں. اور اگر 7 بجے فلائٹ اور 6:45 بجے گھر سے نکلیں گے تو کون آپ کا انتظار کرے گا؟ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اس قوم کی ہمیں حالت بدلنی ہے. اور یہ ممکن ہے، مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے بالکل. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جو فزیکل سپیس ہم حاصل کریں گے انفورسمنٹ کے ذریعے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بڑے بڑے جو سوراخ بتائیں، سوراخ جو بوری میں سوراخ ہوتا ہے، جتنا آپ گندم ڈالیں وہ نکلتے جاتی ہے سوراخ سے، وہ سوراخ جو ہے بند کریں گے، اربوں خربوں قوم کے واپس لے کے آئیں گے، ایمانداری اور ذمہ داری سے ان کو خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ اس قوم کے زخموں پر نہ صرف آپ مرہم رکھیں گے، یہ ایک بڑی توانا اور عظیم قوم بن جائے گی. تو میں اس حوالے سے آپ کو میں یہاں پر دعوت دی اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا، جناب فائنانس منسٹر صاحب کا، جناب پاور منسٹر صاحب کا، جناب ڈیفنس منسٹر صاحب کا، جناب پلاننگ منسٹر صاحب کا، اور جو سامنے میرے بہت قابل احترام وزرائے کرام بیٹھے ہیں، اور تمام آپ ساتھیوں کا کہ جو اس معاملے میں پوری معاونت کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وقت گزرے گا انشاءاللہ حالات بدلیں گے، بہتری آئے گی اور پاکستان اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. اگر اب اس حوالے سے کوئی آپ میں سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں. جی محترمہ فرمائیے.
وزیر اعظم محمد شہباز شریف توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ بھی تقریب میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، معیشت کی بحالی کے لیے ہمیں مشکل فیصلے بھی کرنا پڑے، ہم نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی اور سیاست قربان کر کے ہم نے ریاست کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 2022-23 میں جب حکومت سنبھالی تو ملک کو شدید بحرانوں کا سامنا تھا۔ اس وقت مشکل ترین حالات میں ہم نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ریاست پاکستان کو بچایا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنی سیاست کی خاطر ریاست کو داؤ پر لگا دیا، غلط معاشی فیصلے کیے گئے، 190 ملین پاؤنڈ حکومتی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے اس میں بھی خورد برد کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی کو پہلے برآمد کیا گیا اور بعد میں وہی چینی مہنگے داموں درآمد کی گئی، ملک کی معیشت کو جان بوجھ کر تباہ کیا گیا، ایسے فیصلے کیے گئے جن کی وجہ سے مشکلات کا آج بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوام سے جھوٹے وعدے کیے گئے، بڑے بول بولے گئے، مگر حقیقت میں کوئی عملی کام نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بجٹ اجلاس میں بھرپور شرکت پر ارکان پارلیمنٹ کا مشکور ہوں۔ بجٹ میں یقیناً ٹیکس لگائے گئے ہیں، مگر بہت سارے ایسے شعبہ جات بھی ہیں جو پہلے ٹیکس نیٹ میں نہیں شامل تھے لیکن انہیں ٹیکس نیٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔